حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی ہجری کی ان عظیم شخصیات میں ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کو عمومی بنانے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں اپنے پچھلے اور ہم عصر علماء مشائخ میں یہ امتیاز حاصل ہوا کہ وہ اپنی عالمی انداز میں یہ کام لے کر اٹھے اور خاص کو عام کے ساتھ جوڑ کر جماعتوں کی شکل میں اپنی معمولی عام زندگی کے ماحول سے کچھ وقت کے لیے دوسری کسی مناسب جگہ مسجد کا ماحول بنا کر کچھ وقت گزارنے کا نظام بنائے۔ ان کا تعلق دہلی میں بنگلہ والی مسجد سے تھا، جہاں ان کے والد مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے بڑے بھائی مولانا محمد میاں درس و تدریس اور تعلیم و تبلیغ کا کام اپنے محدود دائرہ کار میں رہتے ہوئے کر رہے تھے اور باقی وقت ذکر و شغل میں گزارتے اور بہت احتیاط کی زندگی گزارنے کے ساتھ عبادت کا بڑا ذوق اور شغف رکھتے تھے۔ رات کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک حصہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حصہ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جاگتے۔ اس طرح پوری رات کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرنے پاتا تھا۔ پھر اللہ نے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور اس درد کو جو ان کے بزرگوں کے سینے میں تھا وہ دوسروں کے سینوں میں منتقل کرنے کے جذبے سے متحرک ہوئے اور اپنا یہ دعوتی سفر انہوں نے میوات سے شروع کیا۔ میوات کے لوگوں سے شروع میں ان کو تکلیفیں پہنچی، لیکن دین کے خاطر ان تکلیفوں کو مولانا نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ میوات کے ان مسلمانوں کو کسی طرح ان کے گھروں کے ماحول سے نکال کر باہر لایا جائے اور دینی ماحول میں ان کا وقت گزروایا جائے۔ ان کو دہلی میں بنگلہ والی مسجد میں وہ لاتے اور وہاں ان کو دین سکھاتے۔ دھیرے دھیرے اس کا فائدہ اس طرح ظاہر ہوا کہ ان کو اس کا شوق پیدا ہونے لگا۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ کس قدر پستی میں تھے۔ پھر ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی جا کر سکھائیں۔ یہ جذبہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہوا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے برادر اور عزیز حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کار دعوت و تبلیغ میں ان کے ساتھ لگے، بلکہ دست راست بن گئے۔ انہوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کام کو منظم کیا اور اختیار کردہ کام کے اصول مقرر کیے۔ ان کی تائید ملک کی عظیم اور مرکزی شخصیات کی طرف سے ان کو حاصل ہوئی، بلکہ ان میں سے متعدد نے دعوتی اجتماعات میں حصہ لیا۔ ان میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قلمی ذریعہ سے بھرپور تعاون دیا اور اس کام میں لگنے والوں کے لیے ایک دینی نصاب تبلیغی نصاب کے نام سے تیار کیا، جو کتب فضائل کا مجموعہ ہے۔ فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل ذکر اور فضائل قرآن مجید
اور فضائل تبلیغ کے ساتھ حکایات صحابہ پر مشتمل ایک کتاب بھی شامل ہے۔ یہ سب کتابیں بڑی مقبول ہوئی۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں ان کے ذریعے بڑا انقلاب آیا۔ مولانا احتشام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض رسائل حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان پر تحریر فرمائے۔ ان کا ایک رسالہ مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج اس مجموعہ سے رسائل میں شامل ہے۔ پھر ان حضرات کے بعد مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مظاہر علوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دارالعلوم دیوبند کے جن فضلاء کا بڑا تعاون ملا، ان میں مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان مکی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کی کوشش ہوتی کہ وہ ہر اہم اجتماع میں ضرور شریک ہو اور جہاں کا تقاضا ہو وہاں کا سفر کریں۔ مولانا کو ان لوگوں کی بڑی قدر تھی اور ان لوگوں کو مولانا سے اور مولانا کے کام اور مشن سے گہرا تعلق تھا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا سے تعلق بہت بڑھ گیا۔ ان کی وجہ سے مجھ جیسے لوگوں کو مولانا کی شفقت حاصل ہوئی اور میرے لیے دو مواقع بڑے قیمتی اور بابرکت تھے جب مجھے مولانا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک تو اس وقت جب مولانا لکھنؤ تشریف لائے اور ہمارے وطن رائے بریلی میں تشریف لے گئے، اور دوسرے اس موقع پر جب میرے ماموں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے سفر پر جا رہے تھے تو اپنے ساتھ دہلی مجھے لیتے گئے اور وہ مولانا عبد الغفار ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آگے پشاور چلے گئے اور مجھے چند دن کے لیے دہلی میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھوڑ گئے۔ اس وقت بہت قریب سے مولانا کو ان کی جگہ پر دیکھا اور ان کے درد و سوز اور فکر و طرب کو دیکھا کہ ان کا ایک ایک لمحہ ملت کے لیے کس قدر وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس بے قراری سے اس کو تلاش ہے۔